محرم اللہ کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ نے ایک قوم کی توبہ کو قبول فرمایا تھا، تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہاری اور دوسرے لوگوں کی توبہ بھی قبول فرما لے گا۔ تو اس ایک حدیث میں 3 فضیلتیں اس محرم کی بیان کر دی گئی۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شریف ہمارے درمیان تشریف لے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب فرمائے، آمین۔ قرآن و احادیث میں اس مہینے کی بہت زیادہ عظمت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چند ایک روایات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس مہینے کے فیوز و برکات سے ہم اچھی طرح مستفیض ہو سکیں۔ تو سب سے پہلے اگر قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں ہمیں یہ آیات ملتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کا ذکر کیا ہے۔ سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، اور قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ بعض مفسرین ان کا یہ قول ہے کہ فجر صبح سے مراد یکم محرم الحرام کی صبح ہے اور 10 راتوں سے مراد محرم الحرام کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جس صبح اور جس 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں قسم بیان فرمائے، میں اور آپ کیا دنیا کا کوئی انسان بھی ان دنوں کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ ان کی عظمت اور فضیلت کیا ہے۔ احادیث کے اندر بھی بہت سارا ایسا مواد موجود ہے جس کے اندر محرم الحرام کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام بیان کرتے ہیں، حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد کس مہینے کے روزے رکھوں وہ میرے لیے زیادہ بہتر اور افضل ہے؟ تو حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنا چاہتے ہو تو وہ مہینہ محرم الحرام شریف کا ہے۔ کیوں کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ نے ایک قوم کی توبہ کو قبول فرمایا تھا، تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہاری اور دوسرے لوگوں کی توبہ بھی قبول فرما لے گا۔ تو اس ایک حدیث میں 3 فضیلتیں اس محرم کی بیان کر دی گئی۔ ایک تو رمضان کے بعد جس مہینے کے روزے افضل ہیں وہ یہ محرم کا مہینہ ہے۔ دوسری فضیلت یہ بیان کر دی گئی کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی توبہ کو زیادہ قبول فرماتا ہے۔ اور تیسری فضیلت یہ ہو گئی کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ روایت کرتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا محرم کے روزوں کے بارے میں اور عاشورہ کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے بعد سب سے زیادہ اہتمام سے اور انتظام سے اور احترام سے جو رکھنے والے روزے ہیں وہ عاشورہ کے روزے کو پایا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محرم الحرام شریف میں عاشورہ کا جو روزہ ہے یہ ایک روزہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جب مدینہ طیبہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں یہودی جو تھے وہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، یوم عاشورہ کا۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ تم اس کا روزہ کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل، جب فرعون سے ان کو نجات ملی تھی اور فرعون کو ہلاک کر دیا گیا تھا تو یہ عاشورہ کا دن تھا، تو موسیٰ علیہ السلام اس دن کو شکر کے طور پر روزہ رکھا کرتے تھے، تو ہم ان کی سنت سمجھ کر عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس پر حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ تو میرے بھائی ہیں اور تمام انبیاء میرے بھائی ہیں، تو ہمارا زیادہ حق ہے، ہم ان کے زیادہ قریب ہیں کہ ہم ان کی پیروی کریں۔ تو آپ نے خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور امت کو بھی روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو یہ اس مہینے کی فضیلتوں میں سے یہ فضیلتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیں۔